اچھا کھوکھر صاحب یہ کیبلز کے اندر یہ جو پرسنلائزڈ اسیسمنٹس ہیں نارملی سفارتکاری میں یہ ہوتا ہے اس طرح کے جو پرسنل ڈسکرپشنز دیں؟ نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوتا ہے سفارت کار کا وہ ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن ہو, جو آپ کی ایکسچینجز ہوں انٹرلوکوٹر کے ساتھ, اس کو ایکوریٹلی اور سیریسلی ریفلیکٹ کرنا ہے. ایکوریٹلی اور سیریسلی ریفلیکٹ, ٹھیک. اس میں یعنی اس میں کوئی مذاق نہیں ہوتا, کیونکہ کئی دفعہ یہ چیزیں کوٹیشن میں آتی ہیں. ٹھیک. یہ ہمارا فرض ہے اور کوئی اس میں ایمبیلشمنٹ نہیں ہوتی. یعنی یہ نہیں کہ کوئی میلاکاری دل کسی کا خراب, میلاکاری نہیں, کوٹ اینڈ کوٹ جس کو ہم کہتے ہیں, ٹھیک. ویئر یو ہیو اے سرٹن لائسنسز کہ اس نے کس ٹون میں بات کی, ٹھیک, اس کی باڈی لینگویج کیا تھی, ٹھیک, اس نے پھر دین یو کین آلسو اسپیکولیٹ کہ اس نے یہ بات کیوں کہی. Now this is the parameter for report. جب وہ کہتے ہیں ڈرٹی تو اس کا مطلب ہے کہ کہا ہوگا, نہیں وہ کوٹیشن رپورٹ صحیح ہوا ہے. ہاں بالکل, ایبسولوٹلی ٹھیک. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی پھر یہ ہے کہ نیچرلی جب آپ ڈپینڈ کرتا کتنے امپورٹنٹ آدمی سے آپ مل رہے ہیں, اف یو میٹنگ ایٹ دا ہائیسٹ لیول, تو پھر وہ جو کیبل ہوگی یا ٹیلی گرام ہوگی اس کی ہائیسٹ سیکیورٹی وہ ہوگی لیبلنگ, ٹھیک, کہ بھائی دس از نو سرکولیشن, یا صرف یہ پریزیڈنٹ آف یو ایس اے پڑھے یا پریزیڈنٹ آف پرائم منسٹر آف برٹن پڑھے اور کوئی نہ پڑھے, اس طرح ہوتا ہے, دیر لمیٹڈ سرکولیشن. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ ہمیں اصل میں دیکھیے طرز موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ ہمیں ان چیزوں میں بھی میچورٹی دکھانی چاہیے. اس کا کوئی ایموشنل ریئیکشن نہیں ہونا چاہیے, اس سے سبق سیکھنا چاہیے, ہے جی. اور اس سے دیکھیے اندازہ آپ لگائیے کہ آپ کو اندازہ لگانا ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ملک کے انٹرسٹ کو واچ کر رہے ہیں, جو اس کے ڈیفینڈرز ہیں, وہ باہر کی دنیا میں کیا باتیں کرتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں ایک نیا نظام شروع ہوا ہے کہ 1-to-1 میٹنگ, ٹھیک, یہ چیز بالکل غلط ہے. 1-to-1 میٹنگ جو ہوتی ہے اس میں اس قسم کی باتیں ہوتی. لیٹ می گو ٹو تسنیم صاحب, یہ ابھی جو ذکر ہوا کہ ہمیں سے سبق سیکھنا چاہیے, لیکن آپ کی جماعت تو ماننے, میں کل فرحت اللہ بابر صاحب کو بھی سن رہا تھا, وہ بھی کہتے جی کہ سازش ہو رہی ہے. اس کے علاوہ فارن آفس نے بھی کہہ دیا جی کہ بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی سازش ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ ذرا گراؤنڈڈ ہیں فیکٹ کے اندر, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ مستند ہوگا, لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں. آپ کی پارٹی کے اندر بھی کوئی اس قسم کی حقیقت پسندانہ ڈیبیٹ ہے کہ جی ہو سکتا ہے مستند ہے اور اس کی وجوہات تلاش کریں آپ؟ دیکھیں, آپ ایک انڈیویجول بات صرف پاکستان کی کر رہے ہیں, میں اوورآل بات کر رہا ہوں آپ سے کہ دیکھیں جو سعودی عرب کے حوالہ سے بات کی گئی ہے, ایران کی بات کی گئی ہے, اور بھی ممالک کی بات کی گئی ہے, تو آپ اس کو تھوڑا یہ ایسے ایک انڈیویجول آپ بات لے کے بیٹھ گئے, آپ اوورآل دیکھیں. تسنیم صاحب, میں چونکہ پاکستان کے اندر رہتا ہوں نا, میں پاکستان کے اندر رہتا ہوں تو میرے لیے اپنے نمائندگان جو ہے بہت ہیں. مجھے نہیں کنسرن فی الحال کہ ایران کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے. احمد بن نجات کو انہوں نے ہٹلر کہہ دیا, میں بعد میں اس کے اوپر آؤں گا. پہلے بتائیں زرداری صاحب کے بارے میں کیا کہوں. او بھائی طلعت صاحب, میری گزارشات سن لیں. جی جی, میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس کو آپ اوورآل سینیریو اس کا دیکھیں. اور سر میں کہہ رہا ہوں آپ سرگودا کے ارد گرد رکھیں نا اس کو, آپ اپنی کنسٹیچوئنسی کے ارد گرد رکھیں. پاکستان اپنی لیڈر کے بارے میں بات کریں, آپ مجھے خارجہ پالیسی پہ نہ لے کے جائیں. یار میری بات تو سن لینا, میں جو عرض کر رہا ہوں کہ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ جہاں آپ فوکس کر رہے ہیں میں بھی وہیں پہ فوکس کروں. میں تو انٹرنیشنل جو پالیٹکس ہے یا جو کچھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, میں اس کے اوپر آپ کی اور عوام کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں. اس کو ساتھ اٹیچ کر کے آپ دیکھیں گے یہ کن مراحل سے گزر رہے ہیں اور یہ کیا چاہ رہے ہیں. اچھا کیا چاہ رہے ہیں, چلے آپ بتائیں, عوام کو آپ ایجوکیٹ کریں, کیا چاہ رہے ہیں. یہ لیکس وہ تو کہہ رہے ہیں مستند ہے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. کہ یہ انکشافات کے جو سعودی عرب نے ایران کے حوالے سے کی ہے, ایران نے کسی اور کے حوالے سے کی ہے, یہ کیا مطلب اسلامی ممالک کے انکشافات ہونے تھے اور کسی کے بھی نہیں نکلنے تھے. ساروں کے ہوئے ہیں, جرمنی کے ہوئے ہیں, برطانیہ کے ہوئے ہیں, اٹلی کے ہوئے ہیں, فرانس کے ہوئے ہیں, نیوزی لینڈ کے ہوئے ہیں, کریبینز کے ہوئے ہیں, کوئی نہیں بچا اس کے اندر, ساروں کے ہوئے ہیں. تو بات میں یہی کر رہا ہوں کہ یہ ایک پروگرام کے تحت انکشافات ہوئے نہیں ہوئے, اور میں یہ بھی کہوں گا کہ جو انہوں نے کسی بھی لیڈرشپ کے حوالہ سے بھی بات کی ہے, یہ انکشافات کی ہیں, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں کہ جی وہ ڈرٹی ہیں اور وہ اچھے ہیں اور وہ یہ اچھے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہر پارٹی کی اپنی لیڈرشپ ہوتی ہے اور اس کا احترام جو ہے ان کے جو ورکر ہیں وہ کرتے بھی ہیں, کرنا جانتے ہیں. خواجہ صاحب سے پوچھ ذرا, خواجہ صاحب سعودی عرب کے اندر جو نواز شریف صاحب ہیں ایگزائل میں رہے سرور پیلس کے اندر, وہاں پہ ان کا بزنس بھی اسٹیبلش ہوا, پھر انہوں نے ری لوکیٹ کیا,
اور آپ کی چونکہ پارٹی کے سربراہ وہاں پہ تھے تو آئی اسیوم کہ آپ کو ایک انسائٹ جنرلی اویلیبل ہوگی. کیا واقعتاً سعودی عرب کے اندر عمومی طور پہ زرداری صاحب کے بارے میں اگر یہ نہیں تو اس کے قریب قریب جذبات پائے جاتے ہیں، یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں یہ لڑانے کی سازش ہے؟ دیکھیں یہ لڑانے کی سازش جو ہے میرا خیال ہے یہ بڑا نائیو قسم کی اسیسمنٹ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ اٹ از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اونلی اسلامک کنٹریز. انہوں نے سپر پاور جو ہے اسپیشلی جب ایک سپر پاور ہو تو سپر پاورز کے دوست کوئی نہیں ہوتے، ان کے ایجنٹس ہوتے ہیں. کوئی دوست نہیں ہے دنیا میں امریکہ کا، سارے ایجنٹس ہیں، سب کرائے کے ان کے لوگ ہیں. ہر آدمی اپنے اپنے مفادات کی جو ہے سیاست کر رہا ہے انٹرنیشنل سین پہ. تو انہوں نے اپنی ایک اسیسمنٹ دی ہے، ان کے نمائندوں نے اسیسمنٹ دی ہے، یا ان کے جو ڈپلومیٹس تھے ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی مختلف لوگوں کے متعلق. لیکن بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے کنگ خالد نے کوئی بات کہی ہے یا کسی اور نے کوئی بات کی ہے تو یہ ہمارے کنگ عبداللہ نے جو بات کی ہے وہ آلریڈی پاکستانی عوام کو اس بات کا پتہ ہے. یا تو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انکشاف ہوا ہو، یہاں سب کو جانتا ہے. ہمارے لیے یہ انکشاف ہے کہ لوگوں کو اتنی ڈیٹیل میں ہمارے متعلق جو ہے وہ چیزیں پتہ ہیں، اور اسیسمنٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل بھی جو ہے وہ ہمارے سے ملتی جلتی ہے. کہ آپ جو بات بتا رہے تھے کہ یہ گھر میں بھی محلے میں بھی ریپوٹیشن خراب ہے اور گھر کے اندر بھی ریپوٹیشن خراب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیسیکلی تب ہوتا ہے کہ جب ایک ملک میں ایک ریمپنٹ ایک کرپشن جس طرح ہمارے کیس میں ہوئی ہے تو پھر حکمران جو ہیں وہ علامت بن جاتے ہیں اس کی، ٹھیک، وہ اس کا سمبل بن جاتے ہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ کرپٹ ہے اور اس کا فلاں حکمران ہے، اور وہ وہاں پہ جو اریسٹ نہیں کی جا رہی، روکی نہیں جا رہی کرپشن جو ہے نگری کا ایک تصور جو ایمرج کرتا ہے، وہ اس کی علامت بن جاتے ہیں. اور پھر وہ لوگ جو ہے ان کو ایز تشبیہ کے طور کے اوپر یا ستارے کے طور کے اوپر. لیٹ می ٹیک اے بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ریاض کھوکھر صاحب ایز اے پوائنٹ ٹو میک، اور اس کے بعد تسنیم صاحب کے پاس بھی جائیں گے. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی طور پر جو کیبلز لیک ہوئی ہیں اس کے اندر اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو امریکہ مختلف سربراہان کے بارے میں کیا سوچتا ہے، اور ہماری کیس میں بدقسمتی سے امریکہ کوٹ کر رہا ہے ہمارے اپنے دوستوں کے کہ وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو تھوڑا سا فرق ہے، یہ عام لیکس نہیں ہے، امریکی نہیں کہہ رہے ہمارے بارے میں. جو ترکی کے اندر جو ڈیبیٹ ہے پاکستان کے بارے میں وہ بھی کافی فرائٹنگ ہے کہ جمہوریت پتہ نہیں چلتی ہے نہیں چلتی، کو نہ کہیں پہ ہو جائے. دنیا پاکستان کے بارے میں ایسی اسسمنٹ کیوں رکھتی ہے، اس کو ریکٹیفائی کس طرح کر سکتے ہیں؟ اسٹے ٹیونڈ.